کی بات ہے کہ ایک خوبصورت ریاست میں ایک دھوبی رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت غریب ضرور تھا مگر بہت محنتی اور دیانتدار انسان تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک سمجھدار اور بہادر لڑکا تھا مگر ان کا خاندان ہمیشہ غربت کے سائے میں رہتا تھا۔ علی روز اپنے والد کے ساتھ کام کرتا، کپڑے دھوتا اور انہیں کاخوں تک پہنچاتا۔ اس ریاست کا بادشاہ بہت امیر اور طاقتور تھا اور اس کی ایک بہت ہی حسین شہزادی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت نیک دل بھی تھی۔ اس محل کی زندگی کے بجائے عام لوگوں کی زندگی میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ اسے اپنی زندگی میں کچھ الگ اور دلچسپ ہو۔ ایک دن ایسا ہوا، شہزادی زینب نے اپنے والد سے کہا، ابا حضور، میں روز محل کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ میں اسے تھک گئی ہوں، اس سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ریاست سے باہر نکلوں اور عام لوگوں کے ساتھ وقت گزاروں تاکہ ان کی زندگی کو قریب سے دیکھ سکوں۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا مگر زینب کے اصرار پر اجازت دے دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بیس بدل کر جائے گی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ شہزادی نے ایک عام لڑکی کا لباس پہنا اور ریاست کی گلیوں میں چلنے لگی۔ راستے میں وہ لوگوں کے حالات دیکھتی اور ان سے بات کرتی۔ چلتے چلتے وہ ایک ندی کے کنارے پہ جا پہنچی جہاں علی اور اس کا والد کپڑے دھو رہے تھے۔ زینب کو ان دونوں کا طریقہ دیکھ کر حیرت ہوئی اور وہ علی سے مخاطب ہو کر بولی، کیا تم روزانہ اس طرح کام کرتے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، یہ ہمارا روزگار ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں تاکہ اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال سکیں۔ زینب نے علی کی باتوں میں کچھ خاص دیکھا۔ علی کی محنت، دیانت اور حوصلہ اسے بہت پسند آیا۔ حالانکہ وہ ایک عام دھوبی کا بیٹا تھا، زینب نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ لڑکا عام نہیں ہے، اس میں کچھ خاص بات ضرور ہے۔ دوسری طرف علی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ شہزادی زینب ہے۔ وہ اسے ایک عام لڑکی سمجھ کر بات کر رہا تھا اور اپنی زندگی کی مشکلات اور اپنے خوابوں کے بارے میں اسے بتا رہا تھا۔ علی کا خواب تھا کہ وہ کچھ بڑا ہو کر اپنی قسمت کو بدل دے مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ کچھ دنوں بعد شہزادی واپس محل آئی اور اپنے والد کو علی کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ کو یہ سن کر حیرت ہوئی کہ اس کی بیٹی ایک دھوبی کے بیٹے میں دلچسپی لی ہے، مگر وہ سمجھدار بادشاہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود علی سے ملے گا۔ اگلے دن بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس ندی کے کنارے آیا جہاں علی اور اس کا والد کام کر رہے تھے۔ بادشاہ نے علی سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم محنتی اور دیانتدار ہو۔ میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری ریاست کے فوج میں شامل ہو کر اپنی قابلیت ثابت کرنا چاہتے ہو؟ علی نے یہ سن کر حیران رہ گیا، لیکن اس نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ علی نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور اپنی محنت اور ذہانت سے جلد ہی بادشاہ کی فوج کا ایک اہم سپاہی بن گیا۔ کچھ عرصے بعد ریاست میں ایک دشمن فوج نے حملہ کیا۔ علی نے اپنی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں سے اس جنگ میں اہم کردار ادا کیا اور دشمن کو شکست دی کہ اس کی بہادری اور ذہانت کی خبریں پورے ریاست میں پھیل گئیں۔ بادشاہ نے علی کو دربار میں بلایا اور کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم نہ صرف محنتی ہو بلکہ بہادر اور ذہین بھی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری فوج کے سربراہ بنو۔ علی نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور خوشی سے اس عہدے کو قبول کیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے علی کو اپنی بیٹی زینب کے ساتھ شادی کی پیشکش کی۔ علی حیران ہوا جب اسے پتہ چلا کہ جس لڑکی سے
وہ ندی کے کنارے بات کر رہا تھا۔ وہ شہزادی زینب تھی۔ زینب بھی خوش تھی کہ علی نے اپنی محنت اور بہادری سے اپنا مقام بنایا۔ یوں علی جو ایک دیوی کا بیٹا تھا، اپنی محنت، لگن اور حوصلے کی بدولت نہ صرف فوج کا سربراہ بنا بلکہ شہزادی زینب سے شادی کر کے ریاست کا داماد بھی بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کی محنت، دیانتداری اور عزم میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، اگر وہ محنت اور لگن سے کام کرے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔